لا إله إلا الله لا إله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، یہ سورت غاشیہ، اس سورت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں بھی پڑھتے تھے، اور اس طرح سے عیدین کی نماز میں بھی آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے. اور حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی محلے سے گزر رہے تھے، اس سورت کے پڑھنے کے ساتھ آئی تو حضور رک گئے، اور اس نے جب کہا حل اتاک حدیث الغاشیہ، تو حضور نے جواب میں کہا قد جاءنی قد جاءنی، کیونکہ رب نے یہاں سوال کیا ہے کہ کیا آپ کے پاس غاشیہ، وہ قیامت کی خبر جو چھا جانے والی ہے، اندھیرا، وہ آپ تک پہنچی ہے؟ حضور نے اس آیت کو سن کر کہا قد جانی، میرے پاس وہ خبر آ چکی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، پیغمبر علیہ السلام بھی قرآن جن کے سینے پر، آپ کے دل پر نازل ہوا، خود تلاوت بھی کرتے تھے اور تلاوت سنتے بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ تو قرآن پڑھ اور میں قرآن کو سنوں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جب آپ ہمیں پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں ہمیں لطف آتا ہے، آپ کی زبان سے قرآن سے لطف اٹھاتے ہیں. حضور نے جواب میں فرمایا، عبداللہ، میں بھی تو چاہتا ہوں کہ تم قرآن پڑھو اور میں بھی سننے کا لطف اٹھاؤں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سورت ایسی زبردست سورت ہے کہ جس کے اندر رب ذوالجلال نے ابتدائی آیات میں یہ ثابت کیا اور بتایا کہ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ ایک مسلمان یعنی مومنوں کا گروہ، اور دوسرا کافروں کا گروہ. تیسری کوئی جماعت وہاں نہیں ہوگی. دو گروہ ہوں گے. ایک گروہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اصحاب الیمین سے کہا جائے گا، اور جنہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اسے اصحاب الشمال کہا جائے گا. مسلمانوں سے کفار کو علیحدہ کر دیا جائے گا. لیکن دنیا میں تین گروہ ہیں. دنیا کے اندر کتنے گروہ ہیں؟ تین ہیں. مسلمان، اور اس کے بعد درمیان میں کچھ ایک ٹولہ ہے جس کو منافق کہتے ہیں، اور تیسرے کفار. اب درمیانی ٹولہ مذبذبین بین ذالک، جو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر وہ صحیح نہ ہوئے تو ان کا ٹھکانہ بھی اور ان کا محشر بھی کفار کے ساتھ ہوگا. بلکہ کفار کو اپنے عمل پر جو عذاب دیا جائے گا، منافقین جب کفار کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے اور ان کا کفر نفاق ثابت ہو جائے گا، نفاق کفریہ، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ایسے منافقین کو جو کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں اور اندر ان کے اندر نفاق اتنا ہو کہ وہ نفاق ایمان کے ساتھ بھی نفاق ہو، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں بھی علماء کے پاس آئیں تو کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب ہندوؤں کے پاس جائیں تو کہتے ہیں بھگوان کو مانتے ہیں. ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. تو اس طرح سے ایسے منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے آخری درجے میں رکھا گیا ہے. اب یہاں پر رب ذوالجلال فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ کے پاس وہ محیط عام
اندھیرا اور چھا جانے والا وہ دن، اس کی خبر پہنچی ہے. یعنی غاشیہ سے مراد قیامت. کیا ہے اس سے مراد؟ قیامت. وجوہ یومئذ، اس دن بہت سارے چہرے. اب یہاں لفظ بہت چہروں کے ساتھ وجوہ، اللہ نے پہلے ان چہروں کو لیا ہے خاشیہ، جو قیامت کے دن ذلت جن پر ٹپکتی ہوگی. خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے چہرے ذلت کی وجہ سے جھکے ہوں گے. اور وہ کفار جو سیاہ چہروں والے قیامت کے دن ہو کر اٹھیں گے. مومن دنیا میں رنگ کے اعتبار سے اگر بلال کالا ہے، رنگ کا کالا ہے، قد کا پست ہے، زبان میں لکنت ہے، مگر قیامت کے دن اس کی قد حضرت آدم کے برابر اور اس کا حسن حضرت یوسف کے برابر. تو یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اصل خوبصورتی جن چہروں کی ہے وہ ہے قیامت کے دن کا وہ چہرہ. اور جو دنیا میں سرخ ہو اور پھر سفید بھی ہو لیکن اس کا دل کالا ہو، تو فرمایا ایسے بہت سارے چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جن پر ذلت ٹپکتی ہوگی. عاملۃ، دنیا میں بڑی محنت کرنے والے. یہ قیامت کے دن کے بارے میں نہیں، عاملہ دنیا میں، عاملہ بڑی محنت کرنے والے، ناصبہ اور تھک جانے والے. سارا دن مزدوری کرنا، پھر دوڑ بھاگ. یقین جانے انسان کی لائف، خاص طور پر یورپ میں چلے جائیں، مشینری ہے. صبح جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھنٹوں پر کمائی ہے، اتنے اور ٹائم لگا لیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو دنیا میں عاملہ، بڑی محنت کرنے والے، بڑی مشقت اٹھانے والے، کام کرنے والے، ناصبہ اور تھک واپس آ کر گھروں میں پہنچنے والے. مگر جب قیامت کا دن ایسے لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں تسلا نارا حامیہ، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کا عمل اور تھکاوٹ ان کی کوئی کام نہیں آئے گی، ہم انہیں جہنم کے اندر پھینک دیں گے. تسلا نار کسے کہتے ہیں؟ آگ کو. تسلا پھینک دیے جائیں گے اس آگ میں. وہ کیسی آگ؟ حامیہ، بڑی سوزن والی، جو سخت، جس میں تپش ہے. تسقا من عین آنیہ، تسقا انہیں پلایا جائے گا، من عین چشمے کا پانی، آنیہ ایسا گرم چشمہ کہ جس وقت وہ پانی کے اس گلاس کو یا برتن کو جب اپنے چہرے کے قریب لے جائیں گے تو اس سے جو بھاپ اٹھے گی، اس بھاپ میں اتنی شدت ہوگی کہ چہرے کے قریب وہ گلاس جب لے جائیں گے تو چہرے کا گوشت گر جائے گا. میں کیسے اس آیت کی تشریح کروں؟ اللہ فرماتے ہیں لیس لہم طعام، وہاں ان کو کوئی کھانا نہیں دیا جائے گا. اب یہاں نفی کھانے سے مراد یہ نہیں، یہاں نفی لذیذ کھانوں کی ہے. لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا مگر من ضريع، وہ خاردار کانٹوں والے درخت اور پودے جو کہ آگ کے اندر پیدا ہوں گے. آپ کہیں گے کہ پانی سے پودے پیدا ہوتے ہیں، مگر جہنم میں آگ سے پیدا ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پر ضريع جو ہے، ضريع ایک ایسا درخت ہے، ایسی پودا ہے اور خاردار قسم کا کہ جس کے اندر اتنے کانٹے ہیں، اتنے کانٹے ہیں، اتنے کانٹے ہیں، اور کرواہٹ اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ضریع کے کانٹے کا ایک حصہ اگر دنیا میں سمندر میں پھینک دیا جائے تو اس کی زہر کی وجہ سے سمندروں میں آگ لگ جائے. لا، یعنی اللہ فرماتے ہیں لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا پینا وہاں نہیں ہوگا، پینا ہوگا حمیم چشمہ. حمیم وہاں گرم پانی کا چشمہ ہے اور اس میں سے بھاپ اٹھے گی. اب یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ، یہ وہاں بھی ان کے ساتھ عمل ہوگا. دنیا میں بھی محنت اور وزن اٹھایا، محنت کی، تھکے، پھر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو گناہوں کے انبار، گناہوں کے پسینے میں غرق
پھر توق ان کے گلے میں، پھر اس کے بعد زنجیروں میں جھگڑے جائیں گے، اور ان کا وزن زنجیروں کا اتنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک کافر کا بدن، اس پر زنجیریں اتنی اس پر چڑھائی جائیں، جسم اتنا موٹا ہوتا چلا جائے گا، جسم وہی ہوگا، اس میں وزن اس پر محاسبہ، پھر تھکے تھکے، پھر کہیں گے کہیں کوئی سایہ مل جائے، تو پھر وہاں پر دیکھیں گے دور سے کہ ایک سایہ ہے اٹھ رہا ہے، یطوفون بین حمیم، یعنی بھاگیں گے اس چشمے سے، اور پھر جائیں گے کہیں گے کہ وہاں ہمیں کوئی سایہ نظر آتا ہے، وہاں جب جائیں گے تو وہ سایہ نہیں ہوگا بلکہ آگ کی تپش سے اٹھنے والا دھواں ہوگا، وہ پہاڑ نہیں ہوگا، وہ آگ کے شعلے ہوں گے۔ پھر یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماہم، ان مجرموں کے چہرے پہچانے جائیں گے، کیسے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور دوسری جگہ فرمایا اسود چہرے ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطوفون یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کے سر کو پاؤں میں رکھ کر انگلی بنا کر ان کے اوپر زنجیر جھگڑ دی جائے گی۔ اس طرح کا یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ایمان کے بغیر مرے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت جس پر ہم اور آپ پڑھ دیں، یہ اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمائی ہے وہ ہمیں جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، کہو الحمدللہ۔ یہ معمولی نعمت نہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں لیس لہم طعام الا من ضريع، وہاں کوئی ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر خاردار کانٹوں والی وہ غذا، جو ضریع، جو آنکھ سے پیدا ہونے والا وہ سبزہ، بظاہر وہ سبزہ ہوگا لیکن اس میں کرواہٹ، اس کے کانٹے، لا یسمنو۔ اب یہاں پر مثال دی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس سے پیٹ بھر لیں گے اور موٹے ہو جائیں گے، فرمایا لا یسمن، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھانے پر مجبور ہوں گے مگر نہ تو وہ موٹے ہوں گے، ولا یغنی من جوع، نہ ان کی بھوک پوری ہوگی، پھر بھی چریں گے، ضریع کے پتوں کو کھائیں گے، زقوم کی کرواہٹ کو بھی کھائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، پیاس کی شدت سے حمیم کے گرم پانی کے چشموں کے پاس بھی چلے جائیں گے، اگرچہ آنتیں ان کی گر جائیں گی مگر عذاب بڑھتا چلا جائے گا، مگر پھر بھی پلائے بھی جائیں گے اور خود بھی پئیں گے، کیونکہ تسقى من عین آنیہ، انہیں پلایا بھی جائے گا، کبھی خود پلایا جائے گا، فرشتے پلائیں گے، اور کبھی ان کو شدت پیاس اور شدت بھوک اتنا مجبور کر دے گی کہ غسلين قرآن میں آتا ہے لا یأکلہ الا الخاطئون، وہاں وہ لوگ جو کہ جہنم میں ہوں گے، جو جہنمیوں کا پیپ نکلے گا اس کو بھی پئیں گے۔ یعنی قرآن پاک میں ہے کہ وہ اس غسلین کو، غسلین پیپ کو کہتے ہیں، جو مواد التہاب کے بعد یعنی خون جب گاڑھا ہو جائے اور پھر زخم پڑ جائے، پھر اس زخم سے بدبو اٹھے، پھر اس بدبو سے جو ایک مواد نکلتا ہے اور وہ ڈاکٹروں سے پوچھو کتنا زہریلا دنیا کا وہ مواد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنمیوں میں، جن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے ان کے لیے ہم نے وہاں پیداوار بھی ایسی رکھی ہے جس کو وہ کھائیں گے، مگر اپنا پیپ ان جہنمیوں کا پیپ بھی مجبور ہو کر پیئیں گے۔ اس لیے آخرت میں دو گھر ہیں میرے دوستو۔ میں اس موضوع کو بیان کیسے کروں، اتنا عرض کر دوں، ہم اپنی راہوں کو متعین کر لیں، اپنی راہوں کو متعین کر لیں، اعلان کو سامنے رکھ کر اپنی راہوں کو متعین کر لیں۔ چند روزہ زندگی ہے اور آخرت کے دو گھر ہیں، ایمان، سلامت، عافیت اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو آگے جنت ہماری انتظار کر رہی ہے، اور اگر کافروں کا ساتھ دیا یا کفر کی محبت اپنے دلوں میں آئی، میرے دوستو چند روزہ زندگی ہو اور چہرے پر رسول اللہ کا نور سجانے میں بھی ہمیں رکاوٹ یہ دنیا کی معاشرت آ رہی ہو تو پھر جنت کا تمنا میں پھر یہ پہلی شرط ہے کہ رسول اللہ کی محبت کے ساتھ دوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ دوڑو۔ اس لیے میں پھر کہوں گا اپنے چہروں پر رسول اللہ کا نور لاؤ، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے
مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔